ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس قدر بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید تختہ ارض پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی ایسی گہری بات نہیں، کوئی ایسا دقیق مسئلہ نہیں کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آج اس بد نصیبی کا سب سے بڑا سبب اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ کی تعلیم سے رہنمائی سے پہلو تہی۔ اگر آج پھر ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں، محمد رسول اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو وہی وقار، وہی عظمت، وہی شان و رفت ہمیں مل سکتی ہے جو اس دور میں مسلمانوں کو اور اسلام کو حاصل ہوئی جب قائد محمد رسول اللہ ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی رہائش، اس کا رہنا ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں سفر کرنے والا آدمی کوئی ٹھنڈی چھاؤں درخت کی دیکھ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ وہاں ہی بیٹھا رہے تو حشرات الارض اس کا حشر کر دیں گے، اور اگر وہ سکون لے کے اپنی منزل کی طرف چل پڑے تو منزل کو پہنچ جائے گا۔ اللہ نے تخلیق انسان سے پہلے ایک خوبصورت مقام پیدا کیا تھا جس کو اللہ نے جنت کا نام دیا۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے کہا کہ جنت میں رہو، جنت میں رہے، جنت کا نظارہ دیکھا، جنت کی بہار دیکھی، جنت کا منظر دیکھا۔ آدم علیہ السلام کا دل جنت میں لگ گیا۔ انسان کا ازلی اور ابدی دشمن آدم کے پاس آتا ہے کہ آدم، جنت بڑی خوبصورت ہے، اس میں کیا شک ہے؟ انسان کی سوچ سے بھی اعلیٰ بالا۔ تو سن لو، اللہ نے تمہیں جنت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تجھے جنت سے نکال دینا ہے۔ کیوں؟ بس اللہ کی یہی حکمت ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں، لیکن تم جنت سے نہیں نکل سکتے۔ ایک کلیہ تمہیں دیتا ہوں، رہنمائی تیری کرتا ہوں، اگر تو نے اس پہ عمل کر لیا تو تو ہمیشہ جنت کا وارث اور مالک رہے گا۔ وہ کیا؟ کہنے لگا وہ درخت جس کو کھانے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے نا، اس درخت کا پھل جو آدمی کھا لے وہ جنت سے کبھی نہیں نکل سکتا اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے چونکہ تجھے نکالنا ہے اس لیے تجھے کہا ہے کہ اس درخت کا پھل تو نے نہیں کھانا۔ جنت ایسی حسین تھی، منظر ایسا دلکش تھا، دیدہ زیب تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی تو آدم علیہ السلام کے قدم ڈگمگا گئے۔ بنیادی کردار ہماری ماں نے ادا کیا لیکن مضبوط قدم وہ بھی نہیں تھی۔
کہنے لگے نہیں نہیں تو غلط کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ سچ یہی ہے، جنت ہمیشہ تیرے لیے نہیں، نکالنا تمہیں یہاں سے۔ آپس میں مشورہ کیا، ہماری اماں نے ہمارے بابا نے مشورہ کر کے نتیجہ اس پہ پہنچے کہ یہ پھل کھا ہی لینا چاہیے۔ کھا لیا، جو ہوا سو ہوا، یہ موضوع نہیں ہے۔ اللہ نے آدم کو زمین پہ اتار دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس میرے رہنما آئیں گے، میری طرف سے تمہارے پاس دستور الحیات آئے گا، ایک تعلیم آئے گی، جو شخص اس پہ عمل پیرا ہوا، آدم جس جنت سے تجھے نکال دیا گیا ہے دوبارہ اس جنت میں آ جاؤ گے۔ یہ جنت کیا ہے؟ کیوں ہمارا بابا شیطان کے کہے پہ، جبکہ رب نے انہیں کہا تھا یہ تمہارا دشمن ہے، دشمن کی بات مان لی؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ہمارے بابا کی سوچ اور فکر میں نہیں آ سکتا تھا کہ اتنا خوبصورت بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ ہمیں نہیں پتا کیا تیار کیا ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ کسی آنکھ نے جنت کے وہ نظائر دیکھے نہیں، جنت ایسی ہے کسی کان نے اس کی خوبصورتی سنی نہیں۔ اللہ خطر علی قلب بشر، فرمایا انسان کا دل تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کی منظر کشی کیسی ہے، کسی کو احساس نہیں ہو سکتا، دل ادراک بھی نہیں کر سکتا، دل اس چیز کو پا نہیں سکتا کہ جنت کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس میں شادابی کیا ہے، اس میں آبادی کیا ہے، اس میں فرحت کیا ہے، اس میں سکون کیا ہے۔ انسان کا دل یہ سوچ نہیں سکتا۔ ہاں اتنی بات سنو کہ جس جنت کی اللہ بات کرتے ہیں اور میں جس کی بات کرتا ہوں، اس جنت میں ایک کوڑے کی بقدر زمین، کوڑا جس سے گھوڑے کو چلایا جاتا ہے یا جس پہ اسلامی سلطنت میں جس سے سزا دی جاتی تھی، چھوٹا سا کوڑا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوڑا خیر من الدنیا وما فیہا، اتنی سی جگہ دنیا اور جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ کیا ہے دنیا میں؟ کیا نہیں ہے؟ کہا کشمیر جنت نظیر ہے، شمالی علاقہ جات میں جاؤ روح تازہ ہو جاتی ہے، پھول، درخت، پہاڑوں کی خوبصورتی، چشموں کا بہنا۔ کشمیر کو کہا کہ یہ جنت نظیر ہے، زمین کی جنت کشمیر ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، جو جنت اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے اس زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا اس ساری بے نظیر زمین سے افضل و اعلیٰ اور بہتر ہے۔ کہا اس جنت سے تمہارے بابا کو نکالا ہے اور جنت تمہاری منتظر ہے، ایسی جنت جس کی شادابی، خوبصورتی، رانائی تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی۔ کہا لیکن وہ اللہ نے بنائی تمہارے لیے ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو پائیں گے وہ لوگ
جو لوگ اپنے اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، اس سے ہٹ کے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ انداز دیکھا، اللہ کے نبی کو منظر کشی کرتے ہوئے دیکھا، ایسی رانائی کا تصور نہیں تھا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ایسے خوبصورت مقام پہ رہنے والوں کے مکان کیسے ہوں گے؟ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، سرسبز و شاداب، خوبصورتی بہار ہی بہار، دلکش مناظر، روح کو تر و تازہ کر دینے والے مناظر۔ اللہ کے نبی مناظر تو ہیں، یہاں رہنے والوں کے لیے مکان کیسے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ جو محلات اللہ نے انسان کے لیے وہاں بنائے ہیں، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم گارا استعمال کرتے ہو نا یہاں عمارت بنانے کے لیے، سنڈاس ہے، لیکن اللہ نے جنت کے محلات تیار کرنے کے لیے جو گارا استعمال کیا ہے وہ مشک کا گارا ہے، محل بن رہا ہے، خوشبو سے معطر۔ فرمایا اس کی کنکریاں جو ہیں نا وہ لال و گوہر ہیں، موتی یاقوت کے پتھر جو جنت کی کنکریاں ہیں۔ فرمایا زمین کی مٹی نہیں، وہ مٹی ہے تو زعفران کی مٹی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت یہ ہے۔ اللہ کے نبی درخت اس کے جنہوں نے شادابی پیدا کی ہے، خوش نمائی پیدا کی ہے، دیدہ زیبی پیدا کی ہے، رانائی پیدا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، ایک تیز ترار گھوڑا، چاق و چوبند، چست تیز بھاگنے والا۔ فرمایا بھاگتا ہے 100 عام، 100 سال سوار اس گھوڑے کو بھگاتا ہے، لا ما یقطعھا، فرمایا اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا 100 سال تک۔ جنت کا منظر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کیا ہے، کائنات کی ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جب میرے آقا کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ما فی الجنۃ شجرۃ الا ساقھا من ذہب، فرمایا جنت کا درخت ہی کوئی نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ ہم سونے کو ترستے ہیں، چاندی کو ترستے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، پاس کچھ نہیں، دولت مند لوگ اپنی بیٹی کو رکھ دیتے ہیں زیورات سے، سونے سے، غریب محتاج دیکھ کے آہیں بھرتا ہے۔ فرمایا آہیں بھرنے کی ضرورت نہیں، تجھے وہاں سونا ملے گا جہاں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ باغی دولت مند، قرآن کا باغی، رسول کا باغی، دین کا باغی، فرمایا جو چاہیں استعمال کریں، تیری وہاں ہر چیز سونے کی ہوگی، اور سونا تیرے آگے پیچھے نیچے اوپر سونے اور چاندی سے لدا ہوا ماحول تیرا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت میں درجات ہیں، 100 درجات، جنت میں 100 درجات ہیں، اور ہر درجے میں زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ ایک آدمی ایک درجے میں ہے، دوسرے کا درجہ اتنا بلند ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس درجے میں فاصلہ ہے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ان تمام درجات میں افضل و اعلیٰ، ارفع و بالا، خوبصورت جنت الفردوس ہے۔ 100 درجات میں سب سے اعلیٰ و بالا جنت الفردوس ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کو سیراب کرنے والی نہریں یہاں سے نکلتی ہیں، اور فرمایا نہر کیا ہے؟ اس کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے، اور جس پہ پانی چلتا ہے وہ لال و یاقوت ہیں۔ یاقوت اگر آپ نے پہنا یا دیکھا ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں شعائیں نکلتی ہیں مختلف رنگ کی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لال و گہر موتی و یاقوت پہ بہتی ہے، اور اس کے پانی کا رنگ برف سے زیادہ سمیت اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر پانی چل رہا ہو اور تہ میں بیٹھے ہوئے موتی نظر آتے ہوں، اچھلتا ہوا بہتا ہوا پانی، سورج کی کرنیں اس پہ پڑیں، پانی سے روشنی نکلے اور اس میں کرنیں نکلیں مختلف رنگوں کے ساتھ، تو وہ منظر کتنا دلکشی منظر ہوگا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نکلنے والی نہریں اس سے نکلتی ہیں، اور فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے جنت مانگو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدم قدم پہ دیدہ زیب درخت، خوبصورت پہاڑ، عالی شان محلات، آنے والی خوشبو، برسنے والی برکھا، ہر وقت ہر ٹائم ہر منظر انسان کی روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اور اس تازگی کو اعلیٰ درجہ کی پانے کے لیے اپنے اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کے طالب بنو، جنت الفردوس کو مانگو۔ اللہ نے ایسی جنت بنا دی ہے کہ تصور انسانی میں نہیں آ سکتی، خیال انسانی میں نہیں آ سکتی۔ جاتا ہے آدمی کشمیر، کہتا ہے اللہ کیا تیری حکمت ہے، کیا تیرے کام ہے، نظر پڑتی ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ شمالی علاقہ جات میں جاتا ہے آدمی، پہاڑوں کا منظر دیکھتا ہے، اس میں رویدگی دیکھتا ہے، سبز و شاداب پہاڑ، نگاہ پڑتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ رانائی اور خوبصورتی جنت کی رانائی کے مقابلے میں کوئی تصور نہیں رکھتی۔ سب کچھ دیکھنے والا انسان بھی سوچ نہیں سکتا اللہ نے جنت کیسی خوبصورت اس کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس جنت میں پتہ کون لوگ داخل ہونے ہیں؟ جنت میں داخل ہو رہے ہیں لوگ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے کواڑ جنت کے، اور بھر بھر کے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے کہ 14ویں رات کے چاند کو شرماتے ہیں۔ فرمایا ایسی چمک دمک انسان میں جو جنت میں داخل ہو، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ فرمایا ایک دوسرا گروہ جاتا ہے، اس میں ان کے چہرے اس طرح چمک رہیں گے جیسے آسمان پہ سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ فرمایا جنت میں یہ جائیں گے تھوکیں گے نہیں۔ دیکھیں آپ چلتے چلتے کوئی آدمی آپ کے سامنے تھوک دیتا ہے، اس کی غلاظت کو اس انداز سے تھوکنے سے دل خراب ہوتا ہے۔ فرمایا جنت میں کسی انسان کے دل کے افسردہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تھوک ہی نہیں آتی انسان کو۔ نزلہ لگا ہوا ہے، زکام لگا ہوا ہے، آدمی ناک صاف کرتا ہے، دیکھنے والا پریشان ہوتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک میں ریڑھ نہیں آئے گی، ناک نہیں بہے گی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کھائے گا، پاخانہ نہیں کرے گا، پیے گا، پیشاب نہیں کرے گا۔ فرمایا بالوں میں پھیرنے والی اس کی کنگھیاں سونے کی، کھانے والے برتن سونے کے،
جب اس کو کہیں پسینہ آ جاتا ہے فرمایا پسینے کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ بیٹھتے ہیں پسینہ آ گیا، کپڑے خراب ہیں، نہایا ہوا نہیں ہے، بو آتی ہے، انسان نفرت کرتا ہے انسان سے۔ ارشاد فرمایا وہاں تصور ہی کوئی نہیں، محبت، پیار، عقیدت، الفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر انسان میں آنے والا قدم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی محبت جنتیوں کے دلوں میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دلوں سے حسد اور بغض نکال دیا جائے گا، بغض نہیں ہوگا، اناد نہیں ہوگا، سارے لوگوں کے دل صاف و شفاف ایک طرح کے ہوں گے، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار، اور وہ لوگ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہیں گے۔ داخل ہو رہا ہے جنت میں۔ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا سرمئی آنکھوں کے ساتھ، سرما لگاؤ۔ آدمی تیار ہوتا ہے، آج کل ہماری بچیاں بہنیں تیار ہوتی ہیں تو بڑی پلکیں سنوارتی ہیں، آنکھوں کو بناتی ہیں، اچھے سے اچھا سرما لگاتی ہیں، لگا 2 3 4 گھنٹے بعد ختم۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور مومن جو جنت میں داخل ہوگا اس کی آنکھوں کو سرما لگا ہوا ہوگا، 4 چاند لگائے گا اس کے حسن میں، اور یہ سرما کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہوگا جوان اور توانا، فرمایا کوئی چھوٹے قد والا اور کوئی بڑے قد والا نہیں، جنت کے تمام جنتیوں کے قد ایک جیسے ہوں گے، بدن پہ بال نہیں ہوگا سوائے سر کے خوبصورت بالوں کے، جس میں کنگھی چرانی ہے، جن کو بنانا ہے تو سونے کی کنگھی سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے باسیوں کا چہرہ دیکھیں گے تو روح تازہ ہو جاتی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ جنت میں داخلہ ہوا، قیامت کو 2 آوازیں آنی ہیں۔ ایک آواز ہے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جنتی ہوں یا جہنمی، فرشتہ آواز دیتا ہے، دیوار پہ کھڑا، مختلف روایات، مختلف چیزیں، آواز دے کے کہتا ہے یہ میرے پاس کیا ہے؟ لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ میرے پاس موت ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کے گلی پہ چھری چلا کے کہتا ہے موت کو موت آ گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ایک یہ آواز، ایک ینادی منادن، اللہ کے نبی نے کہا جب جنت میں جنتی داخل ہو جائیں گے، رواں ہوں گے، قدم بقدم جا رہے ہوں گے، ایک آواز آئے گی، پکارنے والا پکارے گا، جنتی اس طرف دیکھیں گے، کہے گا تم نے دنیا میں اللہ کی رضا کی زندگی بسر کی، اللہ کی خوشنودی کی زندگی بسر کی، اللہ کی توحید کے تناور تک تو پالا، تم انبیاء اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہے ہو، ان کی فرما برداری کرتے رہے ہو، ایک رب دوسرا رسول۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ینادی منادن، ان متی و منکات، لوگوں کو آواز آئے گی، انا لکم ان تصحوا ولا تسقموا، سنو تم جنت میں داخل ہوگے، آج کے بعد تم سدا صحیح سلامت رہو گے، لا تسقموا ابدا، کبھی بھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ یہاں کیا ہے؟ روٹی کھا لی ہے پیٹ خراب ہو گیا ہے، سالن کھایا ہے فلاں پیٹ خراب ہو گیا ہے، دودھ پیا ہے پیٹ خراب ہو گیا ہے، آدمی بیمار ہو گیا، نزلہ لگ گیا ہے، زکام لگ گیا ہے، بخار چڑھ گیا ہے، فرمایا انا لکم، جنت میں تمہارے لیے، ان تحیطوا ولا تسقموا ابدا، صحیح رہو گے، کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی، کھاؤ پیو پیٹ بھر گیا۔ فرمایا اس پیٹ بھرنے سے تم بیمار نہیں ہوگے، پیٹ کی درد نہیں ہوگی،
ڈکار آئے گا سارا کھایا ہوا ہضم، پسینہ آئے گا سارا کھایا ہوا ہضم۔ فرمایا تصور نہیں کہ اس جنت میں داخل ہو کے کوئی پریشان ہو، کوئی بیمار ہو، کس کی پیٹ میں درد ہو، کھاؤ دن رات کھاؤ، کوئی روک نہیں ہے۔ اس کے کھانے سے کبھی ایسا منظر نہیں آ سکتا، کبھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ کھانے پینے سے تم بیمار ہوئے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا وَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا۔ فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گئے ہو، تمہارے لیے نام یہ ہے کہ سدا زندہ رہو گے، کبھی تم پہ موت نہیں آئے گی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنتی بڑی توجہ سے منات کی آواز سن رہے ہیں، پھر آواز آتی ہے اِنَّا لَكُمْ أَن تُشِبُّوا وَلَا تَحْرَمُوا۔ اور جنت کے باسیوں، جنت میں رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا آئے گا ہی نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30-33 سال کی عمر ہوگی ہر جنتی کی، اس سے عمر نہیں بڑھنی۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، بچے، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا چلتا جاتا ہے۔ فرمایا اس ساری منزلوں کو ختم کر دیا ہے جنت والوں کے لیے، سدا جوان، سدا بڑے، کوئی بے آبادی، کوئی بے سکونی، کوئی پریشانی نہیں، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، صحت ہی صحت، زندگی ہی زندگی، شباب ہی شباب۔ فرمایا ایسی نعمتیں ملیں گی جس نعمتوں سے ہمیشہ تم جن نعمتوں سے جھولی بھرتے رہو گے، جنت تمہارے لیے ہے اور تم جنت کے لیے ہو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک بازار ہے، جنت والے لوگ جمعہ کے دن اس جنت میں جائیں گے۔ فرمایا شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، جنتیوں کے چہرے کی شادابی کو بڑھائے گی، ان کی خوبصورتی کو بڑھائے گی، ان کے کپڑوں کو نفیس بنائے گی، خوبصورت بنائے گی، چمکدار بنائے گی۔ جب وہ اس بازار سے واپس آئیں گے حوروں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس، وہ دیکھیں گی آنکھ اٹھا کے، کہیں گی اللہ کی قسم جب تم ہم سے جدا ہوئے تھے تب اتنے خوبصورت نہیں تھے جیسے اب خوبصورت ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد ہوا، مسکراتا ہے مسلمان مومن، جنت کا وارث، جنت کا مالک، وہ کہتا ہے کہ جب ہم گئے تھے تمہارے پاس سے تم بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی جیسے اب خوبصورت ہو۔ اللہ نے منظر ایسے بڑھا دیے ہیں، اللہ نے سوچ اور فکر ایسی بنا دی ہے، مثبت سوچ، مثبت فکر۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں دکھ نہیں ہے، سکھ ہی سکھ ہے، رات دن جنت کے نظائر ان کی روح کو تر و تازہ کریں گے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، ایک وہ شخص جس کو آخر سے جہنم میں نکالا جائے گا، جہنم سے مشرک نہیں نکلنا، یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کسی امت سے تعلق رکھتے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن خطاکار یا گناہ گار یا بڑے گناہوں کے سبب وہ اس میں گرفتار ہیں، نکال دیے، جنت کی طرف رخ کر دیا۔ آخری جہنم کا شخص کلمہ پڑھنے والا جو نکل کے جنت میں جائے گا، کہے گا اللہ جہنم سے نکال کے مجھے تو نے جنت کی طرف رخ میرا کر دیا ہے، اس کے قریب کر دو۔ مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، میں مختصر کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ یہاں تو سارے لوگ آ گئے ہیں، ململا لی ہے جگہ، قبضے کر دیا لوگوں نے، دے دیا تو نے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا اتنا ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اتنا ٹھیک ہے؟ ہاں۔ فرمایا یہ بھی لے لو اور اس سے 10 گنا زیادہ تجھے دیا جاتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوگا نا تو خوبصورت بیویاں 2 ہوں گی، ان کو دیکھے گا، وہ اللہ کی تعریف کریں گے،
جس نے تجھے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں تمہارے لیے. یہ جنت کی 2 حوریں کہتی ہیں اس سے پوچھو جس کی 2 شادیاں یہاں ہوئی ہیں, اس کو یہاں بھی ملی ہوئی ہیں. حوریں نہیں, حوریں ملتے ہیں 2 شادیاں کرنے والے کے. ان کے چہرے سے تیوڑیاں ہی نہیں جاتی, دل سے بغض اور اناد ہی نہیں جاتا. وہ اپنے خامد کے لیے جہنم بنی ہوئی ہے, لیکن جنت کی 2 بیویاں دونوں کہیں گی اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے ہمارے لیے بنایا اور ہمارے تجھے تمہارے کے لیے بنایا ہے. فرمایا وہ ہوا نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس جنت میں انسان نے جانا ہے وہ اپنی بیویوں سے فارغ ہوگا. آخری جنت میں جانے والا کہے گا مجھے یہ تو بتاؤ کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے کسی اور کو بھی اتنا دیا ہے کہ نہیں. آخری جنت میں جانے والے کو اتنی جاگیر ملے گی, ایسا مقام ملے گا, ایسی جگہ ملے گی کہ اس کے تصور میں نہیں آتا ہوگا کہ اس کے علاوہ کسی کو ملا ہوگا. اپنی حوروں سے پوچھتا ہے, اپنی بیویوں سے پوچھتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان جنت میں داخل ہونے والا جنت میں داخل ہو گیا, اس کا مقام کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, یہ کیسا ہے. فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون. رب کی توحید میں لبیک کہنے والا, توحید صاف اور ستھری جس میں کوئی گند نہیں ہے, جس میں کوئی کمی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. کائنات کی تمام تخلیقات کی نفی, صرف اللہ کا اثبات. کوئی صفت کسی میں نہیں, نہ نبی میں, نہ رسول میں, نہ ولی میں, نہ محدث میں, نہ مفکر میں, نہ امام میں. سب پیچھے ہیں, صرف اللہ تیری ذات ہی تیری ذات ہے. لا الہ الا. یہ توحید کا علم بردار ہے. اور آج کہنے والا محمد رسول اللہ. اللہ کی توحید, نبی کی اطاعت, اس کے علاوہ کائنات میں کوئی شخصیت نہیں کہ جس کی اطاعت کا دامن تھاما جائے, صرف محمد رسول اللہ کا دامن. یہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. السابقون السابقون اولئک المقربون. فرمایا وہ جو محمد کے دستے حق پرست پہ توحید کی بیعت کرتے ہیں, پہلے آگے بڑھ جانے والے, اولئک المقربون. یہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں, یہ اللہ کے اتنے مقبول ہیں کہ نعمتوں بھری جنت میں اللہ ان کو داخل کریں گے. اللہ ان کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کریں گے. ارشاد فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ پہلے لوگوں میں زیادہ ہے اور پچھلے لوگوں میں کم. یہ نہیں کہ پچھلے لوگوں میں ان کے مقام پہ کوئی نہیں ہوگا, اور فرمایا ہوگا ویسے ہی توحید کو ماننے والا, ویسے ہی رسالت کو ماننے والا, ویسے ہی اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا جیسے محمد کے صحابہ نے کیا رضوان اللہ علیہ. توحید اعلیٰ بالا, اطاعت سب سے اعلیٰ. فرمایا یہ جنت کے ایسے مقامات پہ ہوں گے کہ جس کا تصور انسان نہیں کرتا. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضوعہ متکئین علیہا متقابلین. فرمایا جنت میں ہوں گے جو تخت ہوں گے جن پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہیرے جواہرات لال یاقوت سے خوبصورت منقش کیے ہوئے تخت بیٹھے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین, آمنے سامنے, یار دوست بھائی پیار کرنے والا محبوب. دنیا میں محبت اور پیار سے جو جیتے تھے مرتے تھے, آمنے سامنے ایسے جڑاؤ تختوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فخر کے ساتھ متکئون, تکیے لگائے ہوئے جیسے بڑے لوگ آج بیٹھتے ہیں. آج کی دنیا کی نگاہ میں کم تر لوگ موچی جلا کمہار فلاں فلاں, بٹ صاحب کسی اور طرف ہیں, چودھری صاحب کسی اور طرف ہیں. اللہ کی جنت ان لوگوں نے
پکڑی ہوئی ہے. یہ لوگ جنت کے وارث ہیں اور یہ لوگ جنت پہ سوار ہیں چڑھاؤ تختوں پہ. جنہوں نے کبھی ایسا منظر دیکھا نہیں تھا, صرف دنیا میں اللہ کے رضا کے مطابق زندگی بسر کی. غربت ہے, کمزوری ہے, بھوک ہے, پرواہ نہیں. اللہ اور رسول کی اطاعت میں کمی نہیں آنی چاہیے. علی سرر موضونہ, جڑے ہوئے خوبصورت منقش ہیرو جواہرات سے منقش تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں قرآن کی صورت میں, صحابہ بڑے پھڑکتے. ہمیں تو اس کا احساس نہیں. ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی, ایک شخص, منظر ہے نا, کہتا ہے اللہ کے نبی ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اسے ملا نہیں. اللہ کے نبی محبوب کو پا نہیں سکا. محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, دل بےتاب ہے پانے کو, لیکن اللہ کے نبی وہ اس کو پا نہیں سکا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرا محبوب اگر تجھے دنیا میں نہیں ملا تو اللہ جنت میں تجھے ضرور ملا دے گا. علی سرر موضونہ, تختوں پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکاس من معین. فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے ان کے ارد گرد گردش کریں گے. چھوٹا خوبصورت بچہ کسی کا بھی ہو, آدمی کا پیار کرنے کو دل کرتا ہے. ارشاد فرمایا کتنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے, ایسے خوبصورت جس کی خوبصورتی کو تم بیان نہیں کر سکتے, ایسے خوبصورت بچے. باکواب واباریک وکاس من معین. فرمایا کپ, چین کے, پیالے, جگ اور صاف و شفاف چھلکتے ہوئے شراب کے جام لے کے وہ ان کے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. فرمایا یہ شراب نہیں جس سے تم اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو, کتے کی طرح بھونکتے ہو اور مردوں کی طرح زمین پہ پڑے تڑپتے ہو. تمہاری زبان منہ سے بو آتی ہے, قریب پھٹکنے کو دل نہیں چاہتا. لیکن یہ بھی ہے قاسم من معین, چھلکتا ہوا صاف و شفاف شراب کا جام. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. فرمایا نہ تو بہکی بہکی باتیں کریں گے, نہ تکلیف ہوگی, نہ سر درد ہوگی, اور نہ منہ سے بکواس نکلے گی. فرمایا یہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وفاکہۃ مما یتخیرون, ان کے لیے پھل ہیں جو ان کی خواہش ہو. کیا انداز ہے نبی کائنات محمد رسول اللہ. فرمایا انسان کا دل چاہتا ہے انار کھانے کو, انار کا تصور ذہن میں آتا ہے, تصور خیال ذہن میں آتا ہے انار کھانے کا. انار کا درخت حاضر ہے, اٹھو چڑھو توڑو نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ٹہنی قریب آ جائے گی اس کے, یہ اپنے قریب آئی ٹہنی سے توڑ کے انار کھائے گا. دل چاہتا ہے جوس پینے کو, انار لاؤ, جوسر مشین لاؤ, کام کرنے والا لاؤ. فرمایا نہیں جنتیوں, میں نے تمہارے لیے وہ تیار کیا ہے جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے. جوس پینا ہے, میز لگ گئی, جوس آ کے میز پہ لگ جاتا ہے. ارشاد فرمایا صرف ہاتھ استعمال کر کے پی لو اس کو. سیب کو دل چاہتا ہے, دور درخت ہے, جاؤ لے لیے. فرمایا نہیں جانے کی ضرورت نہیں, دل میں سیب کھانے کا تصور آیا ہے. درخت قریب آیا, ٹہنی اس کے ہاتھ کے قریب آ کے کہ اتنا کر لو, توڑ کے اس کو کھا لو. سنترے کو دل چاہتا ہے. سنترا آج کی اس نسل کو تو پتہ ہی نہیں سنترا ہوتا کیا ہے, ہمیں تھوڑا سا پتہ ہے. کھا لو سنترا تو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے خوشبو نہیں جاتی. یہ جنت کا پھل ہے, جس نے کھایا تھا سنترے کو دل چاہتا ہے, درخت آتا ہے, ٹہنی قریب آتی ہے, کھاؤ. جوس پینے کو دل چاہتا ہے, کچھ نہ کرو, ہاتھ میں پکڑو, پی لو, سب کچھ اللہ کر دیتا ہے تمہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا کہ ان کو بتلاؤ
مما یتخیرون، پھل جنہیں تم پسند کرو. زبان سے لفظ ادا ہوتے ہی پھل سامنے آ جاتا ہے. ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کے گوشت، جس پرندے کو چاہو. کبھی سوچ بھی نہیں آئی، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ایسا پرندہ میں کھا سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کا ذکر کیا، جنت کے پرندوں کا، ان کی خوبصورتی کا، ان کی رانائی کا. ہم رکھتے ہیں پرندے چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں، بڑا پیار آتا ہے، آدمی دیکھتا ہے، پنجرے کے پاس جاتا ہے، ان سے پیار و محبت کی باتیں کرتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈی کرتا ہے. پرندے خوبصورت رکھے ہوئے. اللہ کے نبی جنت کے پرندوں کی تعریف کرتے ہیں. صحابہ نے جنت کے پرندوں کی تعریف سنی تو پھٹک اٹھے. دو روایت ہیں، ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ تو پرندے انتہائی خوبصورت ہوں گے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرندے تو خوبصورت ہوں گے، ان کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے. کیا خوبصورتی ان کی. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والا انسان، جنت میں داخل ہونے والا مرد اگر ایک بار دنیا کی طرف جھانکے، فرمایا سورج کی روشنی مدن پڑ جائے اس کے چہرے کی روشنی کے مقابلے. کما تطمس الشمس ضوء النجوم، جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح جنتی کا چہرہ سورج کی روشنی کو ختم کر دے. اتنا خوبصورت انسان جنت میں بن جائے گا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کہا جائے گا کھاؤ. وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. فرمایا اتنا پھل کے ختم ہونے کا تصور ہی کوئی نہیں. کھاؤ، نہ پھل میں کمی آنی ہے اور نہ پھل سے روکنا ہے. وحور عین، فرمایا خوبصورت آنکھوں والی حوریں تمہیں دی جائیں گی. حور کیا ہے؟ موٹی آنکھیں، لمبی آنکھیں، خوبصورت ابرو اور سرما لگا ہوا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی خوبصورت کہ اس کے جسم کے اوپر سے، اس کے لباس کے اوپر سے، اس کے پنڈلیوں کے ہڈی میں جو گودا ہے وہ بھی نظر آتا ہوگا. اتنا خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حور نے اس آنکھ سے کسی دوسرے انسان کو دیکھا ہی نہیں. اس کی آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں. ہماری بھی حوریں ہیں بازار میں حلال حلال بھیڑ بکریوں کی طرح، مردوں سے باتیں، دکانداروں سے باتیں، چلتے چلتے باتیں، ادھر بھی دیکھ ادھر بھی دیکھ. فلاں آدمی تھا کتنا خوبصورت، اس لباس بڑا خوبصورت لگتا تھا. فلاں آدمی ایسا تھا ایسا تھا. اور ان کی حوروں کی نگاہیں اٹھیں گی نہیں، ان کی ٹھہرتی نہیں. یہ حوریں نہیں، حوریں ہمیں مرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب آنکھ اٹھے گی اپنے خاوند کے چہرے کی طرف، دوسرے چہرے کی طرف اس کی آنکھ اٹھتی ہی نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی کو ایسی حور دی جائے گی کہ وہ اگر زمین کو جھانکے تو زمین اور آسمان روشن ہو جائے، اور اس کے جھانکنے سے ایسی خوشبو پیدا ہو کہ زمین آسمان معطر ہو جائیں اس کی خوشبو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اور نہیں اس نے لی ہوگی نا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتنی زبردست ہے، خیر من الدنیا ومن فیہا، دنیا جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر اس کا ایک دوپٹہ ہوگا. ایسی عورت اللہ نے مومن کو جنت میں دینی ہے. فرمایا محبت اور پیار کی تصویر جس کو دیکھتے بھوک دور، اور دل میں تو کبھی غم آئے نہیں تھا، خوشی پہ خوشی بڑھ جاتی ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، بلند و بالا فرش
جس میں بیٹھے ہوں گے انا انشانا انشاء وجعلناہن ابکارا عربا اترابا، فرمایا حوروں کو اور ہم نے خاص تمہارے لیے بنایا ہے، اس کی اٹھان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، کنواریاں پیار کرنے والیاں ہم عمر، ملو دل تر و تازہ ہو جائے، سکون مل جائے روح کو۔ فرمایا جنتی کو ایسی بیوی جنت میں ملے گی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، آلیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من الفضہ، کہا ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے خوبصورت ریشم کے کپڑے۔ اب ریشم حرام، وہاں حلال، اور ایسا خوبصورت منقش ریشم کہ جس کے متعلق ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بیویاں جاتی نا ہماری اور دیکھتی ہیں کپڑے، کیا بات ہے، اس کی کڑھائی کی کیا بات ہے، اس کے نقش و نگار کی کیا بات ہے۔ یہ نقش و نگار کوئی نہیں، جنت میں اللہ نے جو لباس تیار کیا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ خوبصورت ریشم کا لباس ہے، موٹے ریشم کا، باریک ریشم کا۔ یہ ریشم پہنتا ہے، بازار میں چلتا ہے، نہ کسی عورت کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، نہ اس کی نگاہ کسی عورت پہ پڑتی ہے۔ فرمایا دل صاف پاک مطہر ہیں، اور جو مل گیا ہے ایسا مل گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے جنت میں ایک دوسرے کسی کو نہیں ملا۔ کیوں نگاہ نہیں اٹھتی؟ تو سمجھتا ہے کہ اپنی نگاہ کو اٹھا کے خراب کریں، معطوف بن جائیں، جو یہ مجھ کو اللہ نے دے دی ہے، اس سے خوبصورت کائنات میں کوئی دوسری کیا ہو سکتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، خوبصورت ترین اس کو لباس پہنایا جائے گا، ایسا لباس کہ جس لباس کو پہن کے وہ اپنی طرف دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد میں کہا کہ جنت میں اعلیٰ اور بالا درجے کا انسان آ رہا ہے، کم تر درجے کا انسان جب اس کو دیکھتا ہے، اس کی پوشاک کو دیکھتا ہے، اس کی چمک دیدہ سے بھی خوبصورتی رنائی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے، کیسا لباس اللہ نے اس کو پہنایا ہوا ہے۔ اپنے طرف دیکھے کہ نہیں اس لباس سے میرا لباس خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں تمہیں غم نہیں آنے دینا، دکھ نہیں آنے دینا، پریشانی نہیں آنے دینی، کوئی انسان پریشان نہیں ہوگا۔ پریشانیاں دنیا میں، تکلیفیں دنیا میں، جنت میں آ جانے کے بعد تکلیفوں کی کتاب بند، بیماریوں کی کتاب بند، فکر اور غم کی کتاب بند۔ وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں لذت ہی لذت ہے، وہاں خوش نمائی ہی خوش نمائی ہے۔ انسان جس طرف دیکھتا ہے، جہاں نگاہ اٹھاتا ہے، انسان خوبصورتی پاتا ہے، دیدہ زیبی پاتا ہے، نگاہوں کو معطر کر دیتی ہے جنت کے نظائر، روح کو تر و تازہ بنا دیتی ہے جنت کے نظائر۔ فرمایا اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے، خوبصورت ریشم کے کپڑے، موٹے ریشم کے، باریک ریشم کے۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ اور ہیں جنت میں جانے والے، اللہ کے محبوب جنت میں گئے، فرمایا جنت کے میں جانے کے بعد ان کے لیے تازگی، شادابی ایسی ہوگی کہ وہ اس میں کھو جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ۔ فرمایا کہ ان کے سامنے پھل کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے، دائیں ہاتھ والے پھل لگا ہوا ہے، اور لمبا چوڑا سایہ ہے اس کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں
کہ 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو درخت کا سائے ختم نہ ہو. ایسا سایہ, گھنے سائے. وماء مسکوب, فرمایا بہتا ہوا پانی. مسکوب کیا ہے؟ وہ آبشاریں جو لوگ گئے نا سیر کرنے کے لیے کشمیر یا شمالی علاقہ جات میں, ان کو پتہ ہے کہ یہ چشمے کیا ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا, حق اور سچ ہے. وماء مسکوب, آبشار گر رہی ہے, پانی پتھر پہ گر رہا ہے, جنت کی خوبصورت ہوا چل رہی ہے, ان کے ٹکراؤ سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے روح کو سکون ملتا ہے. گرنے والا پانی پتھروں پہ گرتا ہے, ہوا اپنے دامن پہ اٹھاتی ہے, اس کا فوارہ ان مسلمانوں اور مومنوں کے اوپر جا کے پڑتا ہے جو وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں, محبت اور پیار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں ہنسی اور مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ان کے پاس کب ہوں گے پینے کے گلاس ہوں گے, چھینا جھپٹی کریں گے. قرآن کہتا ہے چھینا جھپٹی کریں گے, اور اس چھینا جھپٹی میں بدتمیزی نہیں ہوگی. آبشار بہ رہی ہے, پانی اچھل رہا ہے, ہوا آ رہی ہے, جنت کی خوشبو شامل ہے, ان پہ پھوار پڑ رہی ہے, یہ اس پھوار کا لطف اٹھا رہے ہیں. فرمایا یہ جنتی ہیں جن کے لیے اللہ نے اسپیشل جنت تیار کی ہوئی ہے. لا تبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ. فرمایا جنتی کے نہ کپڑے میلے ہوں گے نہ ان کا شباب ختم ہوگا. کپڑے خوبصورت سے خوب تر, جوانی خوب سے خوب تر. ارشاد فرمایا یہ جنت اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے, لیکن ملے گی کس کو؟ جو توحید کا علم بردار اور محمد کی سنت کا علم بردار ہے. اگر یہ سب کچھ پانا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا, نبی کائنات کی اطاعت کو مضبوط کرنا پڑے گا. جو اس سے بد نصیب رہ جاتا ہے وہ جنت کے نظائر سے بد نصیب رہ جائے گا. اللہ ہمیں وہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے, اور جنت کے نظاروں سے ہم اپنے ذہن, فکر اور دل کو پرسکون بنائیں. یہ منظر دیکھنے کے لیے اللہ کہتا ہے میری طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے اللہ کے قرآن کی طرف توجہ دیں, اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف توجہ دیں, انقلاب پیدا کریں اپنے اندر اور بدل لیں اپنے آپ کو, کہ یہ بدلنا جنت کا وارث بننے کا سبب بن جائے گا. اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.